الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين أما بعد میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمارے نبی جی نے ایک موقع سے فرمایا کہ آج ہم جہاد اصغر سے لوٹے جہاد اکبر کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر دشمنوں سے لڑنے کو جو بڑے ثواب کا کام ہے جہاد اصغر سے تعبیر فرمایا، اور نفس سے جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہا، کیونکہ انسان کا نفس ہی ایسا ہے کہ اسے برائی پر ابھارتا اور اس پر آمادہ کرتا ہے، اور اگر انسان نفس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیتا ہے، اور اگر انسان نفس کو توڑ دیتا ہے تو وہ ہر طرح کامیاب ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور دنیا کی زینت و آرائش اور دنیاوی زیبائش اس کے سامنے بیکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے نفس سے جہاد کرنے کو جہاد اکبر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے۔ ایک اور جگہ میرے رب نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو قوتیں اللہ کی راہ میں مزاحم ہے، جو تم کو خدا کی مرضی کے مطابق چلنے سے روکتی ہے اور اس کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، جو تم کو پوری طرح خدا کا بندہ بن کر نہیں رہنے دیتی اور تمہیں اپنا یا کسی غیر اللہ کا بندہ بننے پر مجبور کرتی ہیں، ان کے خلاف اپنی تمام امکانی طاقتوں سے کشمکش اور جد و جہد کرو۔ اسی جد و جہد پر تمہاری فلاح و کامیابی کا اور خدا سے تمہارے تقرب کا انحصار ہے۔ اس طرح یہ آیت بندے مومن کو ہر محاذ پر چومکھی لڑائی لڑنے کی ہدایت کرتی ہے۔ ایک طرف ابلیس لعین اور اس کا شیطانی لشکر ہے، اور شیطان انسان کا دشمن ہے، اور دشمن کا کام ہے کہ اپنے مد مقابل کو کمزور کرے تاکہ وہ ہمارے اشارے پر چلنے لگے۔ اس لیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میرے رب نے فرمایا اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا، کہے گا اے جماعت جنات کی، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے، جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا، ان کو اپنا پیروکار بنا کر ان سے لطف حاصل کرنا ہے، اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ شیطانوں نے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا جسے انہوں نے قبول کیا اور گناہوں کی لذت میں پھنسے رہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہے جو شیاطین و جنات کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلائی جاتی تھی۔ یہ گویا جنات نے انسانوں کو بے وقوف بنا کر فائدہ اٹھایا، اور انسانوں کا فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ انسان جنات کی بیان کردہ جھوٹی یا اٹکل پچو باتوں سے لطف اندوز ہوتے اور کاہن قسم کے لوگ ان سے دنیاوی مفادات حاصل کرتے رہے۔ دوستو، ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کو بہکانے کی کامل قدرت رکھتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ مختلف ظاہری صورتوں میں اچھے انسانوں اور نیک بندوں کو نیکی و بھلائی کے راستے پر چلنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، بلکہ انسان کی داخلی کائنات میں گھس کر اس کے ذہن و فکر اور اس کے قلب و دماغ کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف آدمی کا اپنا نفس اور اس کی سرکش خواہشات ہیں۔ تیسری طرف خدا سے پھرے ہوئے بہت سے انسان ہیں جن کے ساتھ آدمی ہر قسم کے معاشرتی، تمدنی اور معاشی تعلقات میں بندھا ہوا ہے۔ چوتھی طرف وہ غلط مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام ہے جو خدا سے بغاوت پر قائم ہوئے ہیں اور بندگی حق کے بجائے بندگی باطل پر انسان کو مجبور کرتے ہیں۔ ان سب کے حربے مختلف ہیں، مگر سب کی ایک ہی کوشش ہے کہ آدمی کو خدا کے بجائے اپنا مطیع بنائے۔
بخلاف اس کے کہ آدمی کی ترقی کا اور تقرب خداوندی کے مقام تک اس کے عروج کا دار و مدار بالکلیہ اس پر ہے کہ وہ سراسر خدا کا موتی اور باطن سے لے کر ظاہر تک خالصتاً اس کا بندہ بن جائے۔ لہٰذا اپنے مقصود تک اس کا پہنچنا بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان تمام مانع رکاوٹوں کے خلاف بیک وقت جنگ آزما ہو، ہر وقت ہر حال میں ان سے لڑتا و کشمکش کرتا رہے اور ان ساری رکاوٹوں کو پامال کرتا ہوا خدا کی راہ میں بڑھتا چلا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔